دعوت سخن پیش کر رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میری مراد پاسبان مسلک رضا، ترجمان آل سنت، مفکر اسلام، استاذی مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق بندیالوی صاحب، پرنسپل دارالعلوم جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال شریف۔ آپ کی آمد سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آ جاؤ جو محفل میں تو ایک جان سی آ جائے، آ جاؤ جو محفل میں تو ایک جان سی آ جائے، اٹھ جاؤ جو محفل سے تو محفل کا خدا حافظ، ساتھی ہو اگر تم سا تو منزل کی تمنا کیا، ساتھی ہو اگر تم سا تو منزل کی تمنا کیا، ہم کو تو سفر پیارا ہے منزل کا خدا حافظ۔ اور میں اتنا یہ ضرور کہوں گا کہ تو بولتا ہے تو چلتی ہے نبض میں خانہ، تو بولتا ہے تو چلتی ہے نبض میں خانہ، تو دیکھتا ہے تو کرتے ہیں رقص پیمانے۔ نعروں کی گونج میں قبلہ استاذ مکرم اپنا خطاب شروع فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ وآل بیتہ واصحابہ ذوی الاحسان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والاکرام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام علماء و مشائخ جو ہماری اس غم کی گھڑی میں ہماری ڈھارس بنانے تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی فارسی شاعر نے سچ کہا تھا کہ حال ما در ہجر رہبر کم ترز یعقوب نیست، حال ما در ہجر رہبر کم ترز یعقوب نیست، او پسر گم کردہ بود و ما پدر گم کردہ ایم۔ اردو شاعر نے بھی بڑی حسین بات کی کہ دکھ تو یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، دکھ تو یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ اور یہ پنجابی شعر مجھے بہت پسند ہے کہ سکھاں دے وچ وسدے ہو لوکو میرے رل مل درد ونڈاؤ، سکھاں دے وچ وسدے ہو لوکو میرے رل مل دکھ ونڈاؤ، کتھے ٹر گئے میرے دل دے جانی مینوں رب نامے دس جاؤ، آنا اے یا نہیں آنا مینوں اینا بھی دس جاؤ، سردار حالے او دور نہیں گئے بس لگدا اے موڑ لے آؤ۔ والد ذی وقار، تاج الفقہا، استاذ العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، سیدی و سندی و مرشدی و والدی، میں اس سے بڑھ کے کیا بات کہہ سکتا ہوں کہ ملک عزیز کے گوشے گوشے میں تقریباً ہر آستانے پر حاضری کا مجھے شرف حاصل ہوتا رہا، لیکن منبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، روحانیت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، خوف خدا کے لحاظ سے میں نے اپنے والد ذی وقار سے بڑھ کے کسی کو پائے نہیں۔
والد اور استاد تو تھے ہی صحیح، میں نے ان کے دست حق پرست پر بیعت بھی کر لی۔ پھر میں نے دیکھا کہ علالت شدید ہو، لمبی ہو، لوگ اللہ کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے زندگی کے کسی موڑ پر والد ذی وقار کو گھبرایا ہو نہیں پایا، شکوہ کرتے نہیں پایا، بلکہ ڈاکٹر ہسپٹل میں جب طبیعت پہ بوجھ آیا مجھے کہنے لگے کسی عزیز کو بلاؤ اور مجھے غوث زماں پیر میرے علی کی نعت سناؤ۔ ڈاکٹر ہسپتال کی فضائیں گواہ ہیں کہ وہاں ایک عزیز نعت پڑھ رہا تھا پیر میرے علی کی کہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتت کریاں۔ وہ کتنا عظیم ہے کہ طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، گرانی آتی ہے، یہ نہیں کہتا ڈاکٹر بلاؤ، کسی طبیب کا بلاؤ، کہتا ہے مجھے نبی کی نعت سناؤ۔ پھر دوسرا شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی، گویا وہ کہہ رہے تھے لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ پھر میں چشم دید گواہ ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، وقت نزا کا ان گنہگار آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا۔ اللہ کی قسم سیکنڈوں میں روح نے پرواز کیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا مومن بندے کی روح یوں نکلتی ہے جیسے پانی کے مشکیزے سے پانی کا قطرہ گر جاتا ہے۔ اور روح نکلی، میرے برادران اور میرا بیٹا گواہ ہے، جو ہی روح نے پرواز کیا لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اور ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی، کہتا ہے نشان مرد مومن بات گویم، نشان مرد مومن بات گویم، جو مرگا جد تبسم بر لبے ہو۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم جب روح نے پرواز کیا، میں گھر سے نکلا، بادلوں نے آنا شروع کیا، ٹھنڈی ہوا نے چلنا شروع کر دیا، اور رات کو بارش کی رم جھم میں ہم مسجد کے سین میں بیٹھے رہے۔ حاجی مظفر بندیال صاحب کہہ رہے تھے، مجھے وہاں میرے ساتھ بیٹھے تھے، کہ دیکھیں اللہ کی رحمت کس انداز سے برس رہی ہے کہ کپڑے گیلے بھی نہیں ہو رہے اور رحمت کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ پھر جست خاکی ایک پہلے دن 4 بجے واصل بحق ہوئے، دوسرے دن 7 بجے تک بلکہ 8 بجے تک 26 یا 28 گھنٹوں میں چہرے کا رنگ پیلا نہیں ہوا، سیاہ نہیں ہوا، لمحے گزرتے گئے، چہرے کی چمک میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہمارے گھر سے جنازہ چلا ایئرپورٹ کی جانب۔ میں نے ملک منجار صاحب سے پوچھا کتنی دیر پہلے جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا میکسیمم 15 منٹ لگیں گے، لیکن اللہ کی شان ہے ہم نے لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی کہ مدرسہ سے لے کر ایئرپورٹ تک کوئی گاڑی رستے میں نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی رستہ کلیئر ہے۔ جب ہم چلے 1.25 گھنٹہ ہمیں چند فرلانگ کا فاصلہ عبور کرتے گزرا، اور گلیاں عاشقان مصطفیٰ سے بھری ہوئی تھی۔ میں اہل بندیال کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں کہ جگہ جگہ جنازے پہ گلپاشی ہو رہی تھی۔ پھر جب ایئرپورٹ پہ پہنچے، 1943 میں ایئرپورٹ تعمیر ہوا، اور آج 2023 ہے، 80 سال ہو چکا ہے ایئرپورٹ کی تعمیر کو۔ میں نے کہا ایئرپورٹ
میں نے عالم تخیل میں سوال کیا، ایئرپورٹ تیری زندگی کے 80 سال میں کبھی کوئی وہ لمحہ آیا کہ تیرا دامن چھلک پڑا ہو؟ ایئرپورٹ نے مجھے آواز دی، میرا دل کہتا ہے کہ بولا اللہ کی قسم 80 سال میں کبھی نہیں بھرا، آج تاج الفقہا کا جنازہ آیا ہے کہ میرا دامن چھلک پڑا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کی آواز آئی کہ بڑے جنازے پیسوں سے نہیں بنتے، مربوں سے نہیں بنتے، سیاست سے نہیں بنتے، غلامی مصطفیٰ سے بنتے ہیں۔ بابا خادم حسین فرمایا کرتے تھے، او کلمہ پڑھنے والے، نبی سے زندگی میں یوں وفا کر کے جا کہ جب روح نکلے، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی، وہ میرا فقیر آیا۔ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، اتنا عشق کر، اتنی آقا سے محبت کر، اتنی آقا کی غلامی کر، آقا کے دین پہ پیرا دے، ادھر تیری روح نکلے۔ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، وہ میرا فقیر آیا۔ پھر میرے دوستوں کی ابھی چٹ ہے کہ امام احمد بن حنبل کی بات کریں۔ امام احمد بن حنبل کا اب بادشاہ وقت سے جھگڑا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ بھی عالم، بادشاہ کے دامن میں بھی عالم موجود ہیں، ہم کیسے سمجھیں کہ سچا کون ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ سچ کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے۔ ارے یارو، بندیال میں عالم اور بھی مرے، دینی سکالر کہلانے والے اور بھی مرے، امیر بھی مرے، لیکن جنازے نے بتا دیا، ہماری عقل و فکر سے ماورا تھا جنازہ۔ جنازے نے بتایا، اعلان کیا کہ اتنا بڑا جنازہ کبھی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنے بڑے جنازے والا جھوٹا ہے تو مجھے سچے کا چہرہ تو دکھا۔ ساری زندگی اللہ کی قسم کسی ڈکٹیٹر کا ڈنڈا اس مرد کلندر کو جھکا نہ سکا، کسی امیر کا پیسہ اس مرد کلندر کو خرید نہ سکا، بلکہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل سے کسی وڈیرے میں جرت نہیں کہ میرے سامنے آ کے صرف اتنا کہہ دے کہ یہ جو فیصلہ آپ کے پاس ہے فلاں فریق میرے تعلق والا ہے۔ کہتے ہیں سفارش تو بعد کی بات ہے، اتنا آ کے کہنے کی بھی اللہ کے فضل سے کسی میں جرت نہیں۔ پھر گولڑا شریف کا آستانہ،
چشتیہ کا عظیم آستانہ ہے، وہاں خلافت دوسرے آستانوں کے برعکس ریوڑیوں کی طرح بانٹی نہیں جاتی، بلکہ میرے خیال میں تو پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ غلام محی الدین عرف بابو جی رحمت اللہ علیہ نے کسی کو خلافت دی نہیں۔ یا لاکھوں مریدوں میں کو خلیفے ہوں گے تو دو ہوں گے، میرے والد ذی وقار گئے بیعت ہونے اور خلافت لینے۔ قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ پیر میرے علی کی مزار پہ لے گئے، ان کی مزار پہ میرے والد ذی وقار کا ہاتھ رکھا، اوپر اپنا ہاتھ رکھا، بیعت کیا، اور ساتھ ہی چشتی صابری سلسلے میں خلافت عطا فرمائی۔ گولڑا شریف والے چشتی نظامی ہیں، لیکن غوث رواں پیر میرے علی کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ صابریہ میں خلافت دی تھی۔ میرے والد ذی وقار نے کہا حضرت مجھے بھی اپنے والد کے سلسلے چشتی صابری میں خلافت عطا فرمائے۔ میں اس نظر گوہر شناس کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ خواجہ بابو جی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اور ایک لمحے کا وقفہ نہیں لیا، بلکہ فوراً بیعت بھی فرما لیا اور خلافت کی چادر بھی عطا فرما دی۔ پھر ایک بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی حسین واقعہ سنایا، بڑا فرمایا میرے والد ذی وقار نے کون سے زمان پیر میرے علی نے مجھے فرمایا کہ بابو جی بیعت کیا کرو۔ میں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ انہیں پھر کہا بیعت کیا کرو، میں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ انہیں پھر کہا بیعت کرو، میں نے کہا نہیں کروں گا۔ انہیں فرمایا کیوں نہیں کرو گے؟ تو قبلہ بابو جی فرماتے ہیں میں نے کہا تب بیعت کروں گا کہ میرے مریدوں کی جنت لے جانے کی ذمہ داری آپ لیں۔ بابو جی مسکرائے اور فرماؤ بھولے ذمہ داری تو ذمہ داری والوں کی ہے، یعنی سارا سلسلہ ذمہ دار ہے مریدین کو جنت میں لے جانے میں۔ کسی نے کون سے دماغ پیر میرے علی سے عرض کیا نا حضور شقی آپ کے پاس آئے تو وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا خدا شقی کو ہمارے دامن میں آنے ہی نہیں دیتا، آتا ہی وہی ہے جس کی تقدیر بدلنا میرے رب کو منظور ہوتا ہے۔ پھر جہاں تک کرامات کا تعلق ہے یقین کریں ان گنت کرامات کا میں خود نہیں شاید ہوں۔ ہمارے یہ پڑوسی ہیں سلیم بھٹی، آج کل ان کا چچا تھا سلطان بھٹی، اس نے مجھے خود سنایا کہ میں میٹرک میں 5 دفعہ فیل ہوا، 4 5 دفعہ 6 دفعہ۔ تاج الفقہا حج پہ جانے لگے، اس وقت ریل گاڑی فیصل آباد سے جاتی تھی، میں سوار کرانے گیا، جب گاڑی میں بیٹھے گاڑی چلنے لگی میں رونے لگا۔ انہوں نے کہا روتے کیوں؟ میں نے کہا 4 دفعہ 5 دفعہ فیل ہو چکا ہوں، پھر امتحان دیا، پھر فیل ہو جاؤں گا، خطرہ ہے، پیپر کمزور ہوئے۔ رو اس لیے فرمایا جہاں تو پاس ہے، جہاں تو پاس ہے۔ اس نے خود مجھے بتایا کہ جب ریزلٹ آیا میں فیل، میں نے خط لکھا سعودی عربیہ، اس وقت بحری جہاز کے ذریعے حج ہوتا تھا، 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ خط لکھا حضرت آپ نے کہا تھا پاس ہو، میں فیل ہوں۔ کہتا میں خط لکھ کے بیٹھ گیا، نئے دوبارہ داخلہ ادا کر دیا، داخلہ فیس کے دوبارہ امتحان میں اپیئر ہوں۔ جب امتحان میں بیٹھا امتحان گاہ میں، ممتحن نے مجھے آ کے ریزلٹ کارڈ دیا کہ کاؤنٹنگ میں غلطی ہوئی، تم فیل نہیں پاس ہو، امتحان دینے کی ضرورت نہیں۔ میٹرک ایف اے بی ایم اے کرنے والے مجھے ایک مثال پیش کر دیں کہ بندہ فیل ہو، بورڈ والے خود دوبارہ کاؤنٹنگ کرا کے ریزلٹ کارڈ خود دیں، یہ کرامت ہے اس اللہ کے ولی کی۔ پھر میں نے والد ذی وقار سے پوچھا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں پاس ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا میرے آقا کی حدیث ہے رب اشخص اخبارا لو اقسم علی اللہ لا برہ، بہت سے بندے ایسے دیکھے گا کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بال غبار آلودہ ہیں، اللہ پہ یقین کر کے بات کر دیں، قسم اٹھا کے بات کر دیں، رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہوں۔ فرمایا اس نے مجھے خط لکھا کہ میں فیل ہوں، میں نے نبی کے روضے میں بیٹھ کے دعا کی، یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ جو اللہ پہ قسم اٹھا دے اللہ اس کام کو کر دیتا ہے، میں نے رب پہ بھروسہ کر کے قسم اٹھائی، بات پوری نہیں ہوئی، اس لیے اللہ نے اس کی میری بات کو پورا فرما دیا۔ سچ کہا ڈاکٹر اقبال نے، کون کہتا ہے کہ دارو سکندر اچھا،
کون کہتا ہے کہ دارو سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ آج اہل سنت کی دنیا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے کہ خلوص، دین کا درد، نبی سے عشق میں بندہ بے مثال تھا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سارا کمال تاج الفقہا کا تھا، یہ کمال تاج الفقہا کا ہے۔ شاید کوئی سوال کرے کیسے؟ علامہ امیر المجاہدین، امیر عظیمت علامہ خادم حسین رضوی میں یہ سارا کمال اور تربیت مولانا عبدالرشید نقشبندی کی ہے، اور وہ میرے والد تاج الفقہا کے شاگردوں میں۔ علامہ عبدالرشید نقشبندی خلوص، للہیت، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ میرے آقا کے قدموں سے سیکھ کے گئے۔ انہوں نے جا کے امیر المومنین کو تیار کر دیا، امیر المجاہدین کو تیار علامہ عبدالرشید نے کیا ہے۔ جہاں تک خلوص اور للہیت کا تعلق ہے، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے کہتا ہے، خواجہ پیر طریقت خواجہ حمید الدین سیالوی نے مجھے سیال شریف جمعے پر تقریر کے لیے بلایا۔ علامہ اللہ بخش صاحب ٹیکسی سٹینڈ والے گواہ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے جمعہ پر تقریر کی، اس اللہ بخش نے کہا، حضرت صاحب فرماتے ہیں ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو عالم ہو، خطیب ہو، دربار کے آداب سے واقف ہو۔ ہم مشتی کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، جتنی ڈیمانڈ کریں ہم آپ کو خطیب رکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بڑی بات ہے، استانہ علیہ سیال شریف، آپ کے پیروں کے پیر، وہاں جمعہ پڑھانا سعادت ہے۔ میں نے خوش ہو کے والد صاحب سے عرض کیا کہ اس طرح سیال شریف سے آفر ہے، رونے لگے۔ فرمایا بیٹے میں نے تجھے پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھایا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھایا۔ میں پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھایا، اس لیے نہیں پڑھایا کہ دین بیچ کر پیسہ کماؤ گے، میں نے اس لیے پڑھایا ہے کہ علاقے میں فی سبیل اللہ خدمت دین کرو۔ پھر ہمارے بندیال کے فارغ مولانا محمد سعید کشمیری انگلینڈ میں تھے، انہوں نے مجھے سپانسر بھیجا کہ انگلینڈ آ جائیں وزٹ ویزا پر، ہم جہاں آپ کی رہائش اور پکی ملازمت کہیں جمعہ لگا دیں گے، کتنی چاہیں گے تنخواہ ملے گی۔ میں نے والد صاحب کو بتایا کہ انگلینڈ سے سپانسر آیا ہے، پھر رونے لگے۔ فرمایا اللہ کی قسم میں نے پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھایا، میں تو فی سبیل اللہ کی خدمت دین مصطفیٰ کے لیے پڑھایا۔ جب بھی کسی تقریر کے لیے میں جاتا، فرماتے شو کے لیے نہیں، تسنو کے لیے نہیں، بناوٹ کے لیے نہیں، پیسے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جایا کرو۔ اور پھر پیغام کیا دیتے تھے؟ زندگی کا بڑا طویل عرصہ ان کے قدموں میں گزرا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، وہ میرے بیٹو، فتنہ پرستی کے اس دور میں نہ تو تم رافضیوں کے چرنوں میں بیٹھنا، نہ خارجیوں کا کاسا لیس بننا، بلکہ تمہارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے۔ عشق رسول میں کیا مقام تھا؟ جب میں 9ویں میں تھا غالباً یا 10ویں میں، ہر جمعہ پر میرے والد وقار کا موضوع ہوتا تھا عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ۔ ایک دن میں نے عرض کیا حضرت یہ کیا موضوع ہے؟ کبھی توحید بیان کرے، کبھی شان رسالت بیان کرے، کبھی شان صحابہ بیان کرے، کبھی شان اہل بیت بیان کرے، کبھی شان اولیاء بیان، ایک ہی موضوع ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کے مسکرا کے شعر پڑھا، فرمایا ہم شہر پرز خوباں، ہم شہر پرز خوباں، منمو خیال ماہے چے کنم کے چشم یکمی نہ کند بکس نگاہ۔ شعر کا مطلب کیا ہے کہ میں عظمت صحابہ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، عظمت اہل بیت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، عظمت اولیاء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن میں ان آنکھوں کا کیا کروں جو حسن مصطفیٰ دیکھنے سے فارغ ہی نہیں۔ فارسی اگر آپ کو ذوق نہیں دے رہی تو سیم چشتی سے ترجمہ کرا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے دو بزرگ بیٹھے ہیں جو جوانوں سے بھی زیادہ قوی ہیں۔ شاعر کہتا ہے ماہی میرا
سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے لوکی لبدے رب نو اینو رب سلڑے کھلے شانہ اس دیاں سب تو اچیاں بلے بلے سائم سونے اور بھی حسن پر برے بدنی تھلے ہی تھلے پھر پیر خانے سے محبت کتنی تھی مجھے حیرانی ہوئی خواجہ نصیر الدین گولڈوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے میرے والد بزرگ تھے بقیت السلف تھے تاج الفقہا تھے لیکن میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پیر صاحب کے زانوں کو چھوتے ہوئے اپنے والد کو دیکھا خواجہ نصیر الدین جانے لگے بالا شریف وہ منع کرتے رہے میرے والد ذی وقار ان کو چھوڑنے بالا پر گئے اور ان کی کوئی تقریر ایسی نہ تھی جس میں غوث زمان پیر میرے علی کا جو نعتیہ کلام نہ سناتے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں پھر ان کی یہ عظمت اور تقوی کی دلیل ہے کہ آستانہ عالیہ مکھر شریف جو تونسہ شریف کے بعد چشتیہ کا عظیم آستانہ ہے جہاں پہ خواجہ شمس العارفین سیالوی 7 سال پڑھتے رہے اس استاد کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا وہاں کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ احمد دین مکھڈوی جن کی زیارت کرنے علماء دیوبند کا سرخیل مولوی غلام اللہ خان آتے تھے اس کی عظمت کا آپ خود اندازہ لگا انہیں میرے والد صاحب کے لیے جب رشتہ وہاں عرض کیا گیا فرمایا میں ان کو رشتہ دینے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں پھر میری آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں ملک صاحبان کے ساتھ تعلق تو ہے ہی سے جتنی اہمیت میرے والد ذی وقار حاجی مظفر بندیال اور محمد یار بندیال کو دیتے تھے کسی کو نہیں دیتے فرماتے تھے حاجی مظفر بندیال میرا بیٹا ہے اور محمد یار بندیال صاحب کی تو خود دستار بندی کروائی پھر آخر میں خواجہ نصیر کا شعر ضرور پڑھوں گا بک بک روشن اتھرو اکھیاں بک بک روشن اتھرو اکھیاں دیکھ حویلی کلی ہوں بک بک روشن اکھیاں بک بک روشن اتھرو اکھیاں دیکھ حویلی کلی ہوں کوچ نصیر اساں جد کی تھی پہ جاسی تھڑ تھلی ہوں جدوں اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ میں نہ روئے گا گویا وہ دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہے تھے اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ میں نہ روئے گا اپنا بیگانہ میں نہ روئے گا اور میں نے ایئرپورٹ کا منظر دیکھا کہ دیوبندی وہابی اہل حدیث جو شدت کے ساتھ اپنے عقیدے پر قائم ہیں لیکن تاج الفقہا کی عظمتوں کو سلوٹ کر رہے وہ بھی جنازے میں شامل ہیں تو سچ کہا کسی نے کہ اکھاں میں میٹیاں زمانہ میں نہ روئے گا اپنا بیگانہ میں نہ روئے گا جدوں نہ میں دسیا میں خارانوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے میں خانہ میں نہ روئے گا کئی بک بک رون گے کئی لک لک رون گے کئی بک بک رون گے کئی لک لک رون گے گلیاں دا آجانت سیانہ میں نہ روئے گا انہی الفاظ پہ اجازت و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین